بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سبسکرائبرز کا ویورز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے تھوڑے سے وقت میں مجھے اتنی پذیرائی دی اور جو میری ویڈیوز وغیرہ ہے اس کو شیئرز کر رہے ہیں، لائکس کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، تو میں اس کا تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ اور جو نیو ویورز مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب سب سے جو آج کل جو ہے پولیٹیکل کے سینیرو ہے پاکستان کا، جو سیاسی گہما گہمی ہے، سیاسی تنوع ہے، سیاسی کشیدگی ہے، تو یہ ایک اگر پازیٹیو وے میں دیکھا جائے اور اگر پاک جمہوریت کے حسن کو دیکھا جائے، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہ ہر جمہوری معاشرے میں اور جمہوری ملک میں جہاں پہ جمہوری روایات ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں، اس میں چاہے آپ امریکہ دیکھ لیں اور بھی باقی جو ڈیموکریٹک کنٹریز وہاں پہ دیکھ لیں، تو یہ سیاسی تنوع ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے حکومتیں ہیں اور اپوزیشن ہے، جو مل کے جو ہے عوام کے جو فلاح ہے اس کے پروجیکٹس کو پروموٹ کرتی ہیں، لوگوں کی ویلفیئر ہوتی ہے، ویل بینگ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کو جو ہے انشور کی جاتا ہے جو ہے، اور اس ہیلدی کمپٹیشن میں جو انسانی لائف ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے، اس میں جو اب نواز شریف صاحب نے بھی جلد سے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اب نواز شریف سمجھ چکے ہیں کہ گھر بیٹھ کے یا ٹی وی پہ پروگراموں میں ڈیبیٹ کر کے یا کچھ اینکرز کے تھرو یہ جو اب معاملات ہیں، عمران خان کا جو بیانیہ ہے جو گھر گھر جو ہے لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کی جو سوچ ہے اپنے بیانی کے ساتھ جو ہے وہ اٹریکٹ کر لی ہے۔ تو اب اس سوچ کو، اس بیانی کو جو ہے اب کچھ اینکر جو ہیں وہ ٹی وی پروگرامز میں یا ان کے جو نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اب انہوں نے خود بھی جلد سے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے تاکہ وہ پبلک میں جائیں۔ اور عمران خان کا جو بیانیہ دن بدن گرو کر رہا ہے، انپریسیڈنٹلی عمران خان کا جو بیانیہ ہے، یہ رجیم چینج جو ہوا اس کے بعد، جو حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد جو ہے عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اور زیادہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کی جو ہوتے ہیں لانگ مارچز، جلسے جلوس، اور انپریسیڈنٹڈ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ بھی کاسٹ کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ الیکشن ہو گئے ہیں اور یہ جو بھی عمران خان کا صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، یہ الیکشن سے پہلے یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے، بہت بڑی موبیلائزیشن موومنٹ ہے کہ الیکشن کی جب اناؤنس ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اتنی بڑی بھی موبیلائزیشن نہیں کر سکتے۔ اور سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح عمران خان ہر شہر میں ایک ریلی نکالتے، لانگ مارچ کرتے ہیں، پھر نکالتے، پھر وہاں پر سٹے کرتے ہیں، یہ وہاں پہ لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو ہے الیکشن جلدی ہوں جب بعد میں تاخیر میں ہوں، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ اب جو عرصہ رہ گیا گورنمنٹ کے پاس وہ بڑا شارٹ ٹائم ہے، 6-7 مہینے کا ڈیوریشن رہ گیا ہے۔ اگر لیجیٹیمیٹ بھی دیکھا جائے گورنمنٹ کا تو جو 6-7 مہینے سے اگر حکومت الیکشن کی طرف جاتی بھی ہے تو کسی بھی اپوزیشن جماعت کے پاس اتنے جو اپرچونٹی، گولڈن اپرچونٹی ملے گی اس طرح کا لانگ مارچ کریں اور جو ہے چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، لوگوں کو اپنی طرف موبیلائز کریں۔ تو عمران خان صاحب جس طرح وہ اس جو موومنٹ ہے اس کو وائزلی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کارڈ کو، ان کو پتہ ہے وہ ہر شہر میں جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے سپورٹرز جو ہیں، ان کے ووٹرز جو ہیں وہ تو نو ڈاؤٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو وہ لوگ کچھ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ، جو نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو پیپل پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان ان لوگوں کو بھی توڑ کر اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ نے جس علاقے میں جانا ہے وہاں پہ آپ 3-4 گھنٹے کی لانگ مارچ کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں میں رہتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تب جا کر جو ہے لوگ کنونس ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ دوسری پارٹیز جو ہیں وہ اب پولیٹیکل فیل ہو گئے، انہوں نے ایسا کوئی پولیٹیکل جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایسا کوئی کر نہیں سکی ہیں پریسیڈنٹلی، جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے پی ڈی ایم کی۔ وہ تو جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کے مقابلے میں بھی کوئی ایسا اپنا بیانیہ نہیں بنا سکے کہ ہم نے جو گورنمنٹ ہے وہ کس پوائنٹس پہ لی، کس منشور کے تحت لی۔ تو کیسے ہم نے سوچا کہ جو عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیجا جائے، اور عمران خان نے تو آپ کو یاد ہوگا اسمبلی تحلیل کر دی تھی، اور پھر کیوں نہیں الیکشن میں گئے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں جی
قوم نے ان جماعتوں سے پوچھنے ہیں، یہ جوابات ان سیاسی جماعتوں نے دینے ہیں اور کسی ادارے نے آ کر نہیں دینے، یہ جوابات سیاسی جماعتوں نے دینے ہوتے ہیں۔ اور اگر اب بہت سارا وقت جو ہے ان سیاسی جماعتوں نے اپنا ضائع کر دیا عمران خان کے مقابلے میں۔ عمران خان نے جب سے جس دن اس کی حکومت گئی، نیکسٹ ڈے وہ پشاور سے اس نے اپنی پولیٹیکل موومنٹ چلا دی، لوگوں کو اس نے موبیلائز کیا، اپنے ویوز بتائے، اپنے آئیڈیا شیئر کیے، اپنا مینیفیسٹو شیئر کیا، اور لوگوں نے اس کی بات پہ لبیک کہا کہ آپ اس کی نے عمران خان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو پولیٹیکل خلا پیدا ہوا تھا، جہاں پہ دوسری جماعتوں نے فوائد اٹھانے تھے، وہ دوسری جماعتیں جو ہیں کوئی بھی فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ کوئی بھی ایز سچ انپریسیڈنٹڈ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ کوئی بھی جو جماعت ہے یہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ عمران خان آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، کیونکہ وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ تو عوام میں جانے سے گھبرا رہی تھیں، تو عمران خان آئے، انہوں نے دیکھا اور آ کر چھا گئے۔ اور اس وقت جو مقبولیت ہے، آج بھی اگر الیکشن ہو جائیں، جو 3-4 مہینے کے بعد بھی الیکشن ہو جائیں، تو عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کنونسنگلی وکٹری سٹینڈ پہ ہوں گے، اور ملک کے نئے وزیر اعظم، اللہ ان کی زندگی کرے، اللہ ان کو صحت دے، تو اور ملک کے نئے وزیر اعظم کی بننے کی پوزیشن میں اس وقت تحریک انصاف آ چکی ہے، کیونکہ اس وقت جو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی زیادہ لارج سکیل پہ ہے جی۔ 6-7 مہینے سے عمران خان جو ہے، یہ ایک عمران خان کو آپ کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس انسان وہ ایک ہار نہیں مانتا، وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا، وہ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی شہر میں موجود ہوتا ہے۔ اب یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ اب یہ جو باقی جماعتیں تھیں یہ اس چیز کو ریلائز نہیں کر سکیں، ہم نے اب جو ہے الیکشن جو ہے کیسے ون کرنے ہیں، اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو کیسے وے فارورڈ کرنا ہے، کیسے اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ جو جماعتیں تھیں یہ وہ 70-80 کی دہائی کی سیاست پہ بیٹھی، لیکن عمران خان کو پتہ تھا کہ اب جس ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انہوں نے آ کر اس ٹیکنالوجی کا بہت استعمال کیا، اور کوئی بھی ایک دن بھی اب آپ کو یہ کریڈٹ عمران خان کو، آپ عمران خان کی سیاست سے اختلاف کریں، آپ کو عمران خان کو یہ کریڈٹ دینے پڑے گا کہ وہ ایک دن بھی اس نے ضائع نہیں کیا کہ جس دن اس نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی ہو۔ سیاسی جماعتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بیس پہ زندہ رہتی ہیں، لوگوں میں اپنا جو ہے وہ پاپولیرٹی حاصل کرتی ہیں، فیم حاصل کرتی ہیں، اپنے ووٹرز کو کنونس کرتی ہیں۔ تو عمران خان یہ سب کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کرتی بھی ہیں تو وہ عمران خان کو وہ ڈیمیج نہیں دے سکیں گی جو اگر وہ 1 سال پہلے اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتی جو وہ عمران خان کو۔ اب عمران خان جو ہے کنونسنگلی وکٹری سٹینڈ پہ پہنچ چکے ہیں۔